یہ جی ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہو اور سامنے والا کوئی قرض ہم سے مانگے، لیکن یہ پتا ہے کہ وہ اس کو ہم قرض دیں گے لیکن پھر وہ جلدی واپس نہیں کرے گا، یعنی ایک ٹائم ایسے دو تین مطلب ایسے ہی لوگ کو دے کے دیکھ چکے کہ وہ دینے کے بعد جو ٹائم وہ لوگ بتاتے ہیں اس ٹائم پہ وہ واپس نہیں کرتے، پھر کئی بار کیا ہوتا اپنے پیسے کو بار بار مانگنے میں بہت خراب فیل ہوتا. تو پھر ایسا کر سکتے کیا کہ رہنے کے باوجود ہم بہانہ کر دیں کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے یا ہم نہیں دے سکتے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، جی اور یہ پورے ہندوستان کا بلکہ شاید پوری دنیا کا مسئلہ ہے صحیح بات. کہ دیکھیے قرض دینے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، بہت زیادہ. مطلب آپ ان فضائل کو سنیں گے تو آپ سوچیں گے کہ میں کسی کو قرض دے دوں. آپ سوچئے کسی کو آپ نے 100 روپیہ اگر قرض دیا تو گویا کہ 100 روپے وہ قرض تو آپ کو واپس ملے گا ہی بعد میں. 100 روپیہ آپ نے دیا ہے آج، کل کو مل جائے گا، لیکن اس 100 روپے کے صدقے کا اجر آپ کو ملے گا. آپ نے کسی کو 1 لاکھ قرض دیا، گویا کہ آپ نے 1 لاکھ صدقہ کیا، جبکہ وہ پیسہ بھی واپس مل جائے گا. پھر اس کے بعد وہ آدمی مان لیجئے ٹائم سے کسی پریشانی کی وجہ سے نہیں لوٹا پا رہا، پریشانی کی وجہ سے، اور آپ نے اس کو پھر مہلت دے دیا دوبارہ، تو ڈبل صدقے کا اجر ملے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے قرض دینے کی. لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ طاقت رکھنے کے باوجود، لوٹانے کی طاقت ہے ان کے اندر، لیکن اس کے بعد پھر وہ ٹال مٹول کریں گے، آپ کو پیچھے پیچھے گھمائیں گے، اور آپ کو اپنی طرح طرح کی ضرورتیں بتانی پڑیں گی کہ بھائی دے دیجئے، مجھے علاج کروانا ہے، دے دیجئے، مجھے فلاں ضرورت ہے. ایسے لگے گا جیسے آپ ان سے بھیک مانگ رہے ہیں. آپ کو اپنی ضرورت بتانی پڑے گی کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، مجھے واپس کر دیجئے. تو ایسا چلتا ہے. اور ان سب چیزوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو دوسروں کو قرض دے سکتے ہیں اور خوشی سے دیں گے، جیسے پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے گھر میں اگر 10-5 لاکھ، تو ایسا تو ہے نہیں کہ 10 لاکھ روپے گھر میں رکھے ہوئے ہیں تو بڑھ کے 11 ہو جائے گا. وہ آج جی بھی 10 ہے، اگر الماری میں رکھا ہوا ہے تو کل بھی 10 ہی رہے گا. اگر آپ کسی کو قرض دے دیتے ہیں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں بلکہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. تو ہر سلیم طبیعت کا انسان قرض دینا چاہے گا، ہر آدمی دینا چاہتا ہے جو نیکی کمانا چاہتا ہے. لیکن اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انسان جب 2-4 بار کہیں پر دھوکہ کھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ قرض نہیں دینا چاہتا ہے. گویا کہ اس طرح کے لوگ سبب بن رہے ہیں. ہماری شریعت میں قرض کی جو فضیلت ہے یا اس کی جو اہمیت ہے، قرض سے لوگوں کو قرض کی فضیلت سے دور کرنے کا سبب بن رہے ہیں، کیونکہ وہی بدگمان کرتے ہیں، بدظن کرتے ہیں لوگوں کو. آدمی 1-2 بار اگر اس کا تجربہ خراب رہا جیسے آپ بتا رہی ہیں تو پھر دوبارہ وہ نہیں دے گا. اور اگر وہ دوبارہ نہیں دیتا ہے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. اگر پہلی بار ہی نہیں دیتا ہے تب بھی کوئی ملامت نہیں ہے. لیکن دوبارہ اگر اس طرح کا مسئلہ آئے، جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم سے واپس نہیں کرے گا، ہم کو پیچھے پیچھے گھمائے گا، تب میری نصیحت یہ ہوگی ایسے آدمی کو ہرگز قرض مت دیں. وہاں پر ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ جائیے نیکی کے لیے اس کو قرض دے دیجئے، آپ مت دیجئے. اگر آپ کے اندر اتنا صبر ہے تو آپ صدقہ کر دیجئے اس کو. قرض مت دے کر کے اس کے پیچھے پیچھے گھوم کے اپنا ٹائم ضائع مت کیجئے، تعلقات خراب مت کیجئے. ایسے آدمی کو قرض بالکل قطعاً مت دیجئے. ایسے لوگوں کو دیجئے جو ضرورت مند ہیں اور ٹائم سے واپس کر دیتے ہیں. ایک اور بات کہ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے قرض لے لیا اور ان کا مکمل ارادہ بھی ہے دینے کا کہ میں ٹائم سے ادا کر دوں گا، لیکن کوئی پریشانی آ گئی، ٹائم سے نہیں دے پائے. اور اگر پریشانی ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، عموماً پریشانی کا پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت میں آدمی پریشان ہے. اگر ایسی سچویشن ہو تو ہمیں اس کو مہلت دینی چاہیے. اگر مہلت دیتے ہیں تو اس کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی تنگحال ہو جائے تو اس کو مہلت دو. تو ایسے آدمی کو مہلت دینا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی پیچھے پیچھے گھماتے ہیں. ایک اور آخری بات جی کہ اگر کوئی انسان قرض آپ سے مانگ رہا ہے اور اس کا شروع سے ارادہ ہے کہ میں نہیں دوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسا انسان چور ہے. جیسے چوری کا گناہ ملتا ہے نا، ایسے ہی اس کو گناہ ملے گا. ایسا انسان چور ہے. ایک آخری بات
کہ اگر کوئی انسان قرض وہ لیتا ہے. ہاں میں عرض یہ کر رہا تھا شیخ کہ یہ ان تمام لوگوں کو سننا چاہیے اور غور کرنا چاہیے جو دوسروں سے قرض لیتے ہیں اور گھماتے ہیں پیچھے پیچھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مطل الغنی ظلم. کوئی آدمی قرض لوٹانے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی ٹال مٹول کر رہا ہے تو یہ ظلم ہے, وہ آدمی ظالم ہے. کوئی آدمی قرض لیتا ہے اور لوٹانے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی نہیں لوٹا رہا ہے, اگر مر گیا تو قیامت کے دن اپنی نیکیاں دے گا. کوئی آدمی قرض لیتا ہے شروع سے اس کا ارادہ ہے کہ میں نہیں لوٹاؤں گا, یا وہ جانتا ہے میں نہیں لوٹا پاؤں گا پھر بھی لیتا ہے, ایسی صورت میں وہ آدمی چور ہے, وہ چوری کر رہا ہے. گویا کہ جیسے ایک آدمی کسی کا مال چوری کر لے, وہ چوری کر رہا ہے اگر اس کا ارادہ نہیں ہے لوٹانے کا. تو قرض یہ ایک بہت بڑا احسان ہے جو سامنے والا آپ پر کر رہا ہے, اس کا احسان ماننا چاہیے اور ٹائم ہوتے ہی اس کے مانگنے سے پہلے آپ کو واپس کر دینا چاہیے. تو آخری بات میں نے بہن کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ اگر ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ جانتی ہیں کہ وہ گھماتے پھراتے ہیں, ایسے لوگوں کو قطعاً قرض مت دیں. اور میں تمام لوگوں سے یہ بات کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو قرض مت دیں جو لے کر کے واپس نہیں کرتے ہیں. آخر میں انہوں نے یہ بات بولی تھی شیخ کہ کیا میں ایسا بول سکتی ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے؟ ہاں نہیں, بالکل ایسا مت بولیں. آپ یہ بولیں کہ بھائی آپ قرض لے کر کے واپس نہیں کرتے ہو اس لیے میں آپ کو قرض نہیں دوں گی, میرے پاس پیسے بہت سارے رکھے ہوئے ہیں لیکن میں نہیں دوں گی, تاکہ احساس ہو. شیخ پر وہ ہر وقت ایک انسان نہیں ہوتا. جیسے ابھی کچھ دن پہلے ایک دوسرے دوست تھے میرے ہسبینڈ کے, تو انہوں نے مانگا تو میں ان کو منع کر دی. پھر اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے, ایک اور طریقہ بتاتا ہوں میں. آپ کہیے کہ دیکھیے بہت سارے لوگ قرض لے کر کے واپس نہیں کرتے ہیں ٹائم پہ, اس لیے آپ کو 1 لاکھ روپیہ قرض چاہیے, میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ قرض دیتی ہوں, یہ لیجئے 1 لاکھ روپیہ قرض, آپ اپنا کوئی سامان لا کر کے میرے پاس گروی رکھ دیجئے. اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو آپ کو واپس کرنا ہے. اگر آپ نے واپس نہیں کیا تو پھر یہ سامان بیچ کر کے ہم اس سے اپنا 1 لاکھ لے لیں گے, باقی جو بچے گا وہ آپ کو واپس کر دیں گے. کلیئر رہیے, معاملہ کلیئر بالکل رکھیے. جی شیخ جزاک اللہ خیر. پر یہ آج کے دور میں بہت ناممکن ہے, لوگ اپنا ریلیشن ہی خراب کر نہیں, بہت ممکن ہے, بہت. آپ کو جب 2-4 بار تجربہ ہو جائے گا تو یہ بالکل آپ کو ممکن لگنے لگے گا. ایسا ہی ہونا چاہیے. مطلب دیکھیے قرض دینے کے بعد آپ اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں, آپ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, مطلب رنجشیں ہو رہی ہیں, اس سے تو بہتر ہے کہ شروع سے کلیئر رکھا جائے. بالکل شیخ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. دیں.